السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پاکستانی ڈریم. آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی اسپیشل مہمان، بیرسٹر صفی اللہ غوری. ہی از اے بریلینٹ مائنڈ. ہی از ون آف دوز پیپل ہو لائک ٹو کیپ دیئر آئیز اوپن. ابھی کل ہی رات کو انہوں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ عمران خان گرفتار ہونے والے ہیں، اور صبح اٹھ کے میں نے دیکھا کہ عمران خان گرفتار ہو گئے تھے. ہمارا پلان تو یہ تھا کہ ہم کافی ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، لیکن کیونکہ اس چیز سے مجھے بڑا شوق ملا کہ یار رات کو سر پوسٹ کر رہے ہیں اور صبح گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو آپ کو پتہ کیسے چلا سر؟ یہ میرے خیال میں جو بھی آپ کے سننے والے لسنرز ہیں وہ سننا تو یہ چاہیں گے کہ میرے کوئی خاص قسم کے رابطے ہیں جی ایس کیو کے ساتھ یا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ جو کہ پوری چیزوں کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی. اس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ جو عمران خان نے ابھی تک باتیں کی ہیں وہ غلط ہیں. عمران خان نے 4-5 اپلیکیشنز دی ہوئی تھیں، ان میں اس نے یہ کہا تھا کہ جج کو چینج کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بھی ڈسمس کر دیا. اس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اپنی اپلیکیشن کے اندر یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے کیس چلایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، مینٹینیبلٹی کا ایشو ہے. اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے اس کی بات سن لیں، نظر ثانی کر لیں، مگر جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں. تو جو ڈسٹرکٹ کورٹ کی بات ہے اس کو انہوں نے فوکیت دی. انہوں نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ پٹ دیئر ویٹ بیہائنڈ اٹ. اور اس کے علاوہ اس پروسیڈنگ کو اسٹے کرنے کے لیے کل ہی سپریم کورٹ نے بھی ڈیسیجن دیا. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ جو بھی کام کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے. اور مزید اس کے اندر بات اہم یہ ہے کہ عمران خان میں پی ٹی آئی نے نا ایک سمیئر کیمپین چلائی ہوئی تھی کہ جو جج ہے ہمایوں دلاور، وہ اس کا کوئی ٹویٹر پیج تھا، وہ انہوں نے ٹویٹر پیج کر دیا کہ جی دیکھیں یہ تو جج کس طرح کا جج ہے، یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف دن رات پوسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جب پتہ گیا، پکڑی گئی بات ایف آئی اے سے، تو پتہ لگا کہ پی ٹی آئی کا ایک بندہ تھا جس نے فیک پیج بنایا ہوا تھا اور وہ فیک اکاؤنٹ بنا کے پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹ کرتا تھا. وہ انویسٹیگیشن رپورٹ کی پوری فل ڈیٹیلز، بندے کا نام، اس کی کنفیشن، ساری چیزیں سامنے آ گئیں. جب آ گئیں تو انہوں نے کہا کہ اب کے بعد اگر کسی نے جج کے اوپر انگلی اٹھائی تو اس کو بھی اپنے اریسٹ کرنا ہے. تو یہ بیک ڈراپ تھا کہ جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں نے کہہ دیا کہ بھائی ڈسٹرکٹ کورٹ کو اپنا کام کرنے دو، تم بلا وجہ نہ روکو. اور زیادہ اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عمران خان خود بار بار یا تو کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر چیزوں کو اپیل کرتا ہے یا پھر وہ خود جا نہیں رہا. 70 کے قریب ہیئرنگز مس کر دی ہیں. تو اس لیے سختی سے اس کو آرڈر دیا گیا کہ کل صبح تم نے پیش ہونا ہے. تو میں نے جب کل رات یہ بات کی تو میں نے تو کہا تھا کہ اس کے خلاف ججمنٹ آئے گی، مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگلے دن ہی آ جائے گی. آپ نے کہا تھا کہ 15 اگست کے اراؤنڈ آپ کا. میں نے یہ کہا تھا کہ اگلے چند دنوں میں ایکسپیکٹ تو میں کر رہا تھا. وہ میں اس لیے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ عمران خان عدالت جائے گا، ادھر جا کے کیس فائنلائز ہوگا اور پھر کیس فائنلائز ہونے کے بعد وہ اریسٹ ہوگا. مگر وہ کیونکہ ہائی کورٹ کل آرڈر آیا اور آرڈر میں لکھا ہوا تھا کلیئرلی کہ تم نے جانا ہے، مگر وہ آج گیا ہی نہیں، لاہور سے نکلا ہی نہیں، اسلام آباد ہی نہیں آیا. تو وہ نہیں آیا، تو اس لیے اس کو جا کے بس اس کے خلاف آرڈر آ گیا اور اس کو اریسٹ کر لیا. سر آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ اور الیکشن سے پہلے رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی کا فیوچر تو بہت ہی خراب ہے اس وقت ذہن، کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک بات جو ہمیں کم از کم بڑی کلیئرلی ثابت ہو گئی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو کہ اس پارٹی کو چلا سکتا ہے. ایسے کوئی دوسرے سیکنڈ لیڈرشپ ٹیئر کریٹ ہی نہیں کیا. پارٹیز میں عام طور کے اوپر نا ہوتا ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے، تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے، پھر ورکرز ہوتے ہیں پارٹیز کے. پی ٹی آئی کے ورکرز بھی نہیں ہیں، وہ ورکر کلچر ہی کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا. ابھی جیسے لگ رہا ہے جیسے کرکٹ ٹیم کے سائز کی پی ٹی آئی رہ گئی ہے. تو بس آپ دیکھ لیں، مطلب اب یہ پچھلے آج سے ہفتہ بھی نہیں گزرا تو وہ 22 لوگ جو ہیں صدرن پنجاب کے نکلے ہوئے ہیں، مزید 22 بندے کے پی کے کھڑے ہوئے ہیں ابھی جوائن کرنے کے لیے پرویز خٹک کو. اگر وہ چیزیں فائنلائز ہو جاتی ہیں، لمیٹیشنز وغیرہ کے، سینسس وغیرہ کے ایشوز جیسے سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں، اور باقی ناردرن پنجاب میں اس کے پاس بس چند ہی لوگ رہ گئے ہیں. اور جو لوگ رہ گئے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ الیکٹیبلز نہیں بھی ہیں، جیسے اسد عمر. یہ بس کچھ چند لوگ تھے جو کہ پہلے سے ساتھ چل رہے تھے اور ٹیکنوکریٹک قسم کے لوگ تھے. تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھار یہ دیکھ کے کہ کتنی تیزی سے یہ پارٹی ٹوٹی ہے. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کسی پارٹی کو اس اسپیڈ سے ٹوٹتے ہوئے. کسی مطلب پیپلز پارٹی کو بھی ایک دفعہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن بنا دیا جیسے آج تحریک طالبان ہے، مگر وہ پیپلز پارٹی بھی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہونے کے باوجود اس کو اس طریقے سے لوگوں نے نہیں چھوڑا جس طرح پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے. تو اب اگر عمران خان جیل چلا جاتا ہے تو بچے گا کیا پی ٹی آئی میں؟ کون پی ٹی آئی میں رہنا پسند کرے گا؟ الیکشن سے پہلے آپ کو میں پوچھ رہا تھا کہ رہائی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ میرا اپنا جو اس کے بارے میں پرسنل اگر رائے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس میں آج اریسٹ ہوا ہے اور توشہ خانہ کیس میں ڈیفینیٹلی وہ رہا ہو جائے گا. کیونکہ توشہ خانہ کیس ایک ان اٹ سیلف ایک کمزور کیس ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ
اس کی وہ ویلیو ہے، خاص طور پہ کہ اس کا کیونکہ پروسیجر بھی ابھی تک پوری طریقے سے جو عمران خان کی باتیں ہیں کہ فالو نہیں ہو رہا تھا، لسٹ آف وٹنسز بھی نہیں آئے تھے. عمران خان کی کوشش یہ تھی کہ اس میں نا وہ ملٹری سیکرٹری کو اور کچھ فوج کے لوگوں کو کھینچ لے. وہ اس کی خیر پرانی ایک جنگ چل رہی ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ فوج کو ہر چیز میں امپلیکیٹ کرنے کی. تو توشہ خانہ تو اس وجہ سے کنٹروورشل ہو چکا ہے. مگر 2 اور کیسز ہیں جو کہ بالکل نان کنٹروورشل ہیں، جن کے اوپر ابھی تک عمران خان کا کوئی ڈیفینس نہیں آیا. اور وہ ایک کیس جو ہے وہ ہے آپ کا القادر ٹرسٹ کیس، جس کے اوپر ہمیں پتہ ہے کلیئرلی کہ وہ اس کے خلاف ہر کوئی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے. دوسرا کیس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس کا فورن فنڈنگ والا کیس. اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہوا ہے کہ کوئی آپ کی طرف سے ڈیفینس آ ہی نہیں رہا، اور جو اس کے اپنے لوگ ہیں اس کے خلاف گواہی دے چکے ہیں. اور اب تیسرا کیس جو ایک شروع ہو جائے گا جلدی، وہ یہ ٹریزن والا کیس ہے جس میں اس کے اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے اس کے خلاف گواہی دے دی ہے. تو یہ اس کی اپنی پارٹی کے تمام لوگ اس کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوئے ہیں تینوں کیسز کے اندر. اور توشہ خانہ کیس میں یہ سچویشن نہیں ہے. توشہ خانہ کیس میں صرف حکومت کے کچھ لوگ ہیں اور وہ اس میں ابھی بھی ڈیفینس لے رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہائی کورٹ توشہ خانہ میں نکال دے گی، مگر کسی اور کیس میں وہ پھر بھی پکڑا جائے گا. سر ایک 2 اور باتیں اسی پوسٹ میں آپ نے لکھی تھی. ایک یہ تھی کہ الیکشنز آپ دیکھ رہے ہیں فیبری میں جی، اور سینسس کے بعد. جی مطلب اس میں مطلب وائی ڈو یو سی دی الیکشنز ہیپننگ؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ سینسس کیوں کراتے ہیں، سینسس کا مقصد کیا ہے؟ سینسس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ملے کہ ملک میں اس وقت کتنے افراد ہیں، کیا کون کون لوگ ہیں، کون کون ووٹ کر سکتا ہے. ان لوگوں کی ان پاپولیشن کی بیس کے اوپر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، ان کی بیس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن سیٹ ہوتی ہیں، کانسٹیٹوئنسیز بنتی ہیں. اب اگر آج ہمیں کہا جائے کہ پاکستان کے اندر 2017 سے کوئی چینج نہیں آئی ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں یوتھ بوم ہے، بہت تیزی سے پاپولیشن گرو ہو رہی ہے. انفیکٹ ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشنز آف دا ورلڈ. تو اب آپ وہ اس چیز کو کنسیڈر کیے بغیر آپ کہیں کہ نہیں 2017 کے میں نے حلقہ بندیوں پہ یا 2017 کے اس کے اوپر جو لمیٹیشنز ہیں ان کے اوپر چلنا ہے، تو وہ ان اٹ سیلف ایک انجسٹس ہوگا. اچھا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ نے نئے سینسس کو اگنور کرو، بس 2017 کے سینسس پہ چلو، ان کی بات بھی صحیح ہے. وہ اس لیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشنز کرانی ہیں، اور 90 دن کے الیکشن جو ہیں وہ تو پھر 2017 کے سینسس کے اوپر ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تو ابھی تک رزلٹ ہی نہیں آیا جو آپ کا ابھی 2023 کا یہ الیکشن سینسس ہوا ہے. تو اس کو کمپائل کرنا، نوٹیفائی کرنا، پھر الیکشن کمیشن کے پاس بات جانا، وہ پھر اس کے مطابق نئی لمیٹیشنز بنانا، ٹائم تو لگے گا. مگر میرے نزدیک آئین جو ہے وہ گو کے مقدس ہے، مگر آئین کا کوئی مقصد ہوتا ہے. آئین کا مقصد ہوتا ہے چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، نہ کہ یہ کہ لوگوں کو بند کر دے. تو ادھر تو لوگوں کو ان کے رائٹ سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. اگر میرا کوئی علاقہ ہے اور میرے علاقے میں مثال کے طور پہ نیا یوتھ آیا ہے اور اس یوتھ کی وجہ سے ان کا ووٹنگ پیٹرن چینج ہو رہا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کا فائدہ کیا اگر اس کو وہ اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں پریکٹیکلی تو ان کو دے شوڈ کی پریکٹیکل ایشوز ان مائنڈ، نہ صرف یہ کہ بس ایک چیز لکھ دی ہے بس اس کو فالو کرنا ہے، چاہے آپ کو جو بھی نقصان ہو، آپ سوچے سمجھے بغیر تو نہیں کام کرنا. تو یہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پروڈنٹ موو تو یہ ہوگی کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے. اس کی دوسری ایک اور بھی وجہ ہے جو میں نے یہ بات کی، اور وہ یہ ہے کہ بظاہر اس وقت بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ملنا ملانا ہوتا ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی. اور یہ بات مجھے اس وقت 100% پتہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ بھی اپنے جس علاقے سے ہو، آپ مجھے بتا دو کہ آپ کے جو علاقے کے ایم پی ایز ایم این ایز جو کہ ہسٹوریکلی ادھر سے چلتے آ رہے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت فوری طور پہ کینوسنگ کیمپیننگ ڈور ٹو ڈور کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی ریڈی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ یار تھوڑا جلدی الیکشن ہو جائیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یار تھنگس شوڈ ہیپن اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، مطلب بائی لاء چلیں، اور جتنا ڈیلے ہوگا بیسکلی آپ اسی کو. ہاں، مگر وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ملک میں جتنا کیوس ہے اس وقت، کیونکہ ایک تو اکنامک مسائل تو چل ہی رہی ہیں، اوپر سے پولیٹیکل کیوس اتنا زیادہ ہے. اور پھر میں ایک بات ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ملی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے. لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں پی ٹی آئی ہار گئی، پیپلز پارٹی جیت گئی، 8 لوگ قتل ہو گئے. یہ ہے ہمارے ملک کا ایک چھوٹا سا انڈیکیشن کہ ایک لوکل الیکشن کے اوپر 8 بندہ مر جاتا ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ نیشنل الیکشن میں نے کرانی ہے وداؤٹ دیر بینگ پراپر کینوسنگ، وداؤٹ کیمپیننگ، وداؤٹ گیونگ پیپل اے چانس. لوگ تو ہمارے بہت جذباتی ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مار دیتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے لیول کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو تھوڑا سا سیفٹی کنسرن دیکھنا چاہیے، اکنامک کنسرنس دیکھنے چاہیے.
مجھے لگتا ہی ہے کہ پریکٹیکل ضرورت اس وقت یہ ہے. البتہ وہ آپ کی بات بھی درست ہے کہ آئین اور قانون مقدس ہے, تو اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو کوئی درمیان والا راستہ ہوپ فلی نکلے گا. آج ہی ہو سکتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہے, اس کے اندر سے کوئی ڈکلیریشن آ جائے. میرے خیال میں 2:30 بجے شروع ہو رہی تھی, چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا ویسے اس بات کا بھی. اوکے سر, یہ تو باتیں ہوگی جو کہ ایٹ دس پوائنٹ بڑی ضروری ہو گئی تھی, کیونکہ ہمارا پلان تو یہی تھا کہ یار تھوڑے نان پولیٹیکل قسم کی ہم پوڈ کاسٹ کریں گے, لیکن صبح کے جو حالات تھے وہ دیکھ کے میں نے کہا یار کچھ سوال ہیں جو کہ ضروری بنتے بھی ہیں. شروع میں جو ہمارا پلان تھا, آئی وانٹڈ ٹو آسک یو اباؤٹ فن ٹیک, کیونکہ یو ہیو اے ویری ڈائیورس پرسنالٹی. آپ ایک لائر بھی ہیں, لیکن آپ ایز این پرو ایکٹیو پرسن آپ نے ایسی چیزوں کو اپنے اس میں ریڈار میں رکھا ہوا ہے کہ جو کہ پاکستان کے فیوچر بن سکتی ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو دا کویسچن کہ ہاؤ از فن ٹیک دا فیوچر آف پاکستان. ہاں جی, فن ٹیک فیوچر آف پاکستان تو بڑا کلیئر ہے. وہ پہلے تھوڑا ہلکا سا سوری آپ یہ بتائیں کہ فن ٹیک ہے کیا. فن ٹیک ہے کیا؟ فائنینشیل ٹیکنالوجی. اچھا, اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دونوں لفظ کا ایمالگمیشن ہے نا, فائنینس اور ٹیکنالوجی. جو پہلا لفظ ہے فائنینس کو ٹریڈیشنلی کیٹر کر رہا ہے بینکس. اب بینکس ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں ناکام جا رہے ہیں. آپ شو کہہ دیں کہ جی نہیں بینک بڑے اچھے ہیں پاکستان کے, مگر سچائی یہ ہے کہ 70 سال ہوئے پاکستان کو بن گئے ہیں, اور 70 سالوں میں ابھی تک آپ کی 50% پاپولیشن ان بینکڈ ہے. یعنی 50% عوام تو مان ہی نہیں رہی بینکس کے اندر. وہ اس کے بہت وجوہات ہوں گے. کچھ لوگ اپنی جو ہے ریلیجس وجوہات کی وجہ سے بینکس میں نہیں جاتے, کچھ لوگ کلچرل ایشوز ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی سونا بنا لو, ویسے پیسے بستر کے نیچے رکھ لو, وہ شاید بہتر آئیڈیا, بینکس چوری کر کے لے جائیں گے, اعتبار نہیں ہے بینکس کے اوپر. اور جن لوگوں کا اعتبار ہے بھی, جیسے آپ اور میں, تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہارر اسٹوریز ہوں گی بینکس کی. بینک والے لائنوں میں انتظار کرواتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, کام ٹائم پہ نہیں کرتے, سلو ہیں. میں نے آپ کو پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے, تو میں نے پہلے آج سے اگر میں چند سال پہلے اگر میں نے آپ کو کچھ پیسے دینے ہوتے, میں جاتا بینک میں جا کے کوئی چیک شیک لے کے جاتا, لائن میں لگتا, ادھر جا کے میں لکھتا لمبا سا ایک چیک, وہ جا کے آگے کسی کو جمع ہوتا, وہ آپ کو پھر 4 دن بعد ملتا. آپ اتنی دیر میں میرا سر کھاتے رہتے, مجھے پیسے نہیں ملے, میں بینک کو فون کر رہا ہوں, آپ اپنے بینک کو فون کریں. یہ ہے لوگوں کا پاکستان میں بینکنگ ایکسپیرینس. اب بینکس نے بھی فوری طور پہ چینج کیا, کیونکہ بینکس نے ریئلائز کیا کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ٹیکنالوجی میں بہت آسان ہو گیا. میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں, میں اگلے 1 منٹ میں آپ کو ایزی پیسہ, جیز کیش, پے پرو, کسی طریقے سے بھی بھیج سکتا ہوں. وہ میں بینکنگ ایپس کے تھرو بھی کر سکتا ہوں. مگر اب جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ پیمنٹ سلسلے کے نئے اور راستے بھی نکل گئے ہیں. حکومت پاکستان نے ایک بہت اس میں بڑا قدم نکالا, راست نکال کے. راست کو آج تک ہم سمجھ ہی نہیں سکیں کہ راست کتنی خوبصورت چیز ہے جو کہ پاکستان نے بنائی ہے. راست ہے IPS, انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم, جو کہ دنیا میں صرف 19 ملکوں کے پاس ہے. ہمیں یہ بل گیٹس نے ایک تحفہ دیا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کے بارے میں کہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا ایک تحفہ ہے پاکستان کو. اور وہ بیسکلی انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم ہے جو کہ چند ہی, مطلب جاپان کے پاس ہے, US کے پاس خود ہے, UK کے پاس ہے, انڈیا کے پاس UPS کے نام سے ایک ہے, اور چند ہی اور ممالک ہیں جن کے پاس اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے. یہ ٹیکنالوجی جو ہے آپ کو نہ صرف پیمنٹ کوئکلی ٹرانسفر کر سکتی ہے, آپ کو پورا کانٹیکسٹ بھی دے سکتی ہے. یعنی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, اس میں لکھا ہوگا کہ پیسے جو ہے میں نے زین کو کس چیز کے لیے دیے, وہ اس کے اندر اگر ہمارا کسی قسم کا کانٹریکٹ ہے, کسی قسم کی بات ہے, تو وہ ہم کانٹریکٹ بھی ڈال سکتا ہوں. اٹ کین بی اے پارٹ آف دا ہول پیمنٹ ٹرمز. اس سے آپ کا جو ایک دم پورا فیلڈ کھلتا ہے, نیا ایک لیگل فیلڈ آ گیا نا. کیونکہ میں ہوں تو لائر, اینڈ اگر میں بات کرتا ہوں کہ فن ٹیک لا میں انٹرسٹیڈ ہوں, تو یہ ایک پورا نیا فارم آف لا ہے. نارملی آپ اور میں بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں, مگر اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا معاہدہ وہی پیمنٹ ٹرانزیکشن بن جائے, اور اس سے آپ سوچیں کہ وہ معاہدے کس قسم کے چینج ہو جائیں گے اور کتنے تیز ہو جائیں گے معاہدے. تو آپ خود اکانومسٹ ہو, آپ کو پتا ہوگا کہ جو آپ کا ملک کی اکانومی ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے, دا سم آف آل ٹرانزیکشنس. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ٹرانزیکشنس کی ایز بڑھانی ہے اور ٹرانزیکشنس کی فریکوینسی اور اسپیڈ بڑھانی ہے. تو وہ اب صرف ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک بابا بیٹھ کے رجسٹر لے کے ڈبل لیجر کر رہا ہے, اور وہ پھر اس کی ایک کاپی مجھے بھیجتا ہے, ایک آپ کو بھیجتا ہے, جو 4 دن بعد آتی ہے, تو پھر تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ایسے تو مطلب فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے, ڈو یو تھنک پیپل آر گونا اڈاپٹ اٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے چوائس. اور یہ آپ کو بات کلیئرلی نظر آتی ہے ود دا سکسیس آف ایزی پیسہ. ایزی پیسہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے جن کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. اب آپ کسی چلے جائیں, پان والے کے پاس چلے جائیں, چھلی والے کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے جیز کیش ایزی پیسہ کر دو. اور یہ اس طرح کی نئی اور سروسز آ رہی ہیں. یہ تو صرف 2 ہیں جن کے پاس سم ہے, کل کو سم کے بغیر والے لوگ بھی کام کر سکیں گے جن کے پاس صرف انٹرنیٹ ہوگا. کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے ایز بڑھانی ہے, آپ نے لوگوں کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ میکسیمم ٹرانزیکشنز کر سکیں. اگر آپ لوگوں کو روکتے رہیں گے کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے, تم وہ نہیں کر سکتے,
تب تک مسائل رہیں گے. اور حکومت پاکستان کو یہ چیز کیوں سوٹ کرتی ہے؟ کیونکہ وہ ان ٹرانزیکشنس کو کیپچر کر سکتی ہے. اس کے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن اس کی ہوئی تھی. اگر میں آپ کو کیش دے رہا ہوں, حکومت پاکستان کو نہیں پتا کہ میں کیش دے رہا ہوں اور کیوں دے رہا ہوں. آج تک پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, جو بلیک اکانومی جو کہ آپ کی 1/3 اکانومی ہے, وہ ساری کیش پہ چل رہی ہے. تو حکومت پاکستان کو تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ سارا ڈیجیٹائز ہو جائے, ان کو پتہ لگ جائے گا کہ پیسے کدھر جا رہی ہیں. ڈونٹ یو تھنک اس طرح سے آپ پاکستانی روپی کے علاوہ باقی کرنسیز بھی کافی زیادہ پاکستان کی مارکیٹ میں آ جائیں گی؟ جیسے 2 دن پہلے ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایپل کرنسی ہے لیٹ سے, کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یار ایک سائڈ پہ پاکستانی روپی ہے اور دوسری سائڈ پہ ایپل کرنسی, ایپل کہتے ہیں میری کرنسی ہے, تو واٹ وڈ یو پریفر؟ اچھا, اب آپ بات کریں کرپٹو کرنسی کی. اب وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. ابھی تک ہم فنٹیک کی جب بات کر رہے تھے تو ہماری پریزمپشن یہ تھی کہ ہم پاکستانی روپی کے اندر. اب کرپٹو کرنسی جو کہ Web3 ایک نیا پورا رجیم آیا ہے, یہ ہم ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا ایک لوکل کرنسیز کے بارے میں, یہی اگر آپ ایکسٹراپولیٹ کر کے گلوب میں لے جائیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم US ڈالر کیوں استعمال کریں, وائی شوڈ وی بی یوزنگ اینی یا گریٹ برٹن پاؤنڈ کیوں استعمال کریں, درہم کیوں استعمال کریں. ہم کوئی سافٹ ویئر ایسا کیوں نہیں بناتے جو کہ سافٹ ویئر ہی ایسا ہو جو کہ ہمیں بتا دے کہ ٹرانزیکشن ہو گئی ہے. نہیں, کرنسی نہ ہو کہ ٹرانزیکشن مطلب بیسکلی کمز ڈاؤن ٹو دا آئیڈیا آف اے کانٹریکٹ. مطلب اگر آپ نے اور میں نے معاہدہ کیا اور آپ نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے لیٹ سے اتنے پیسے ملیں گے, تو ہم نے یہی کہا ایگزیکٹلی کریڈٹ, ہم نے یہی کہا کہ وہ کریڈٹ ڈالر ہے یا وہ کریڈٹ روپی ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کریڈٹ ایک بٹ کوائن ہے. وہ بٹ کوائن کیا ہے؟ وہ ایک ٹرانزیکشنل بلاک ہے. بیسکلی ایک منی کی جو اکنامکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کوالٹیز میٹ کرنی چاہیے نا. ایک میڈیم آف ایکسچینج ہونی چاہیے سب سے امپورٹنٹلی, اسٹور آف ویلتھ ہونی چاہیے, اور میئر آف ویلتھ اور اسٹور آف ویلیو ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں اگر ہم سارا کچھ ایک بلاک آف کوڈ پہ ڈال دیں تو وہ کافی نہیں ہے, کیونکہ وہی چیز جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم نے بات کی کہ ایک اسٹور آف ویلیو جو ہے, اس کی میجر آف ویلتھ ہے, اس کی ایک ٹرانزیکشن سائز جو ہے, میڈیم جو ہے, وہ اگر ہم یہ بات لسٹ کر دیں کانٹریکٹ کے اندر کہ یہ ہوں گی, اور آپ اور میں دونوں اس چیز سے ایگری کر رہی ہیں, اور اگر وہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے تو دین دیٹس سفیشینٹ. 2 پارٹیز اگر ایگری کر رہی ہیں, اور وہ 2 پارٹیز کون سی ہوں گی؟ اب سوال یہ کہ وہ 2 پارٹیز اگر آپ اور میں ہیں, مگر ان دا کیس آف کرپٹو کرنسیز وہ 2 پارٹیز ہیں کمپیوٹرز. 2 کمپیوٹرز ہیں, وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آئندہ کے بعد تم نے اگر مجھے یہ چیز دی نا, میں اس کو آنر کروں گا. اور وہ دونوں کمپیوٹرز نے آپس میں کانٹریکٹ کر لیا. اور یہی جب 2 کمپیوٹرز کے بجائے اگر ہم اس کو لے جائیں 2 ملین کمپیوٹرز کے اوپر, اور ایک ویب آف کانٹریکٹس بن جاتا ہے, اور 2 ملین کمپیوٹرز ایک کنسنسس کے اوپر ہیں کہ ہاں ہم اس کو آنر کریں گے, تم ہمیں دو گے, ہم آنر کریں گے, تو اس کو آپ کرپٹو کرنسی کہتے ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ کرپٹو کرنسی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کموڈٹی ہے, یہ گڈ ہے, اٹس ناٹ کرنسی ان اٹس ٹپیکل فارم. یہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, آج بھی US میں ڈبیٹ ہے. کچھ کہتے ہیں سیکورٹی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ اٹس اے نیو فارم آف ایکسچینج آف ویلیو. وہ فلاسفرز ابھی تک ایگری نہیں کر پا رہے. ہر کسی کا اپنا اس پہ پرسپیکٹیو ہے, ہر کوئی اپنا کوئی نہ کوئی آئیڈیا دیتا ہے. انڈونیشیا والے کہتے ہیں کموڈٹی ہے, US والے کہتے ہیں سیکورٹی ہے, UK والے کہتے ہیں کرنسی ہے. تو یہ ابھی وکلا کے درمیان میں ڈبیٹ چل رہی ہے. میں بھی ان چند وکیلوں میں ہوں جو کہ اپنا درمیان میں پرسپیکٹیو دینے کے لیے بیٹھا ہوں کہ نہیں, میرا خیال میں یہ جو ہے یہ کرنسی ہے, نہیں میں سمجھتا ہوں سیکورٹی ہے. یہ میرا پرسپیکٹیو ہے. تو یہ میں نے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو بھی اسی لیے جا کے پیش کیا تھا. مگر پاکستان اس بات کے اوپر بڑا کلیئر ہے کہ ہم اس کو کرنسی سمجھتے ہیں. تو اسی لیے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیا ہوا ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس وقت اس معاملے کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریزیوم کیا ہوا ہے, اور پاکستان کلیئر ہے کہ ہم اس کو کرنسی ہی مانیں گے, ہم کچھ اور نہیں کہتے. مگر یہ ایک ڈبیٹ ہے, یہ ابھی تک چل رہی ہے. سر Web3 کا آپ نے ورڈ استعمال کیا, میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی تھوڑا آگاہ کریں کہ کس طریقے سے ریلیٹڈ ہے کرپٹو کے ساتھ. اچھا, تو Web3 کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ Web1 اور Web2 کیا ہے, تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ Web3 کیا ہے. Web1 شاید آپ نے دیکھا بھی نہ ہو, آپ کی عمر مجھ سے کم ہے, جس میں صرف پوسٹ کر سکتے تھے. نہیں, پوسٹ نہیں کر سکتے تھے. وہ Web1 جو تھا وہ میرے زمانے کا انٹرنیٹ تھا جب ہم نے سب سے پہلے دیکھنا شروع کیا. Web1 میں آپ صرف چیزیں پڑھ سکتے تھے, ریڈ اونلی. سو آپ ہو صرف ایک چیز سکتی تھی, وہ یہ کہ ایک ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ آپ جا کے دیکھ لو, آپ پڑھ لو. HTML کی ویب سائٹس ہوتی تھیں, جاوا شاوا پہ بنتی تھیں, آپ جا کے پڑھ لو, دیکھ لو کہ اچھا یہ ویب سائٹ میں لکھا ہوا ہے. وہ آپ کے پاس اور کسی قسم کی صرف ویب سائٹس ہوا, نو وے ٹو انٹریکٹ ود اٹ, نو لائک بٹن, کچھ نہیں, بس نو شیئر بٹن. ایگزیکٹلی, صرف بس ایک ویب سائٹ ہوتی تھی, آپ ویب سائٹ جا کے پڑھ سکتے تھے, جیسے نیوز پیپر. ایگزیکٹلی جیسے نیوز پیپر ہے. ای میلز پڑھ سکتے تھے آپ, وہ ای میلز, یہ آپ کے پاس کیپیسٹی تھی. Web2 آیا. Web2 جو ہے وہ سوشل میڈیا ریولیوشن تھی. وہ اس میں ریڈ اینڈ رائٹ, آپ کو رائٹنگ کی پاور بھی دے دی.
तो अब आप आ गए, अब आपने ना लिखना भी शुरू कर दिया, अब आप फेसबुक पे अपने स्टेटसेस डाल रहे हो, ट्विटर पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें डाल रहे हो, यू आर इंटरेक्टिंग, यू आर नाउ द क्रिएटर. और अब आप मुख्तलिफ चीज़ों से, क्योंकि वो उससे आपने देखा कि वेबसाइट्स की एकदम वैल्यू कम हो गई, जो सोशल मीडिया है वो ओवरटेक कर गया हर चीज़ को. और आज भी हम यही बात करते हैं कि दुनिया वेब 2 में बैठी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया रन्स द होल थिंग. आपकी पॉडकास्ट भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएगी, ये भी वेब 2 प्लेटफॉर्म ही होगा. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे वेब 2 प्लेटफॉर्म्स हैं. अच्छा, अब ये बड़ी इधर से इंटरेस्टिंग बात है कि वेब 2 जैसे ही लॉन्च हुआ तो जो लोग वेब 2 के सबसे बड़े जायंट्स थे, मेटा हो गया, आपका गूगल हो गया, जो भी ये आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनर्स है, टिकटॉक, these became the biggest companies and the richest companies in the world. Yeah. Trillions में ये ओवरनाइट चली गई ना. एंड वी ऑल नो कि बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी. इधर आता है वेब 3 ने आके एक नई बात की. उसने कहा कि यार कंटेंट सारा बैठ के जैन क्रिएट कर रहा है, मगर यूट्यूब एल्गोरिदम लगेगा और जैन को मिलेंगे उसमें से सिर्फ 10%, 90% यूट्यूब ले जाएगा. काम जैन करे, फ़ायदा यूट्यूब उठाए. ये क्या मजाक है. तो ये जब सारी बात आना शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको चेंज करते हैं. हम ऐसा करते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर है उसको ओनरशिप की कैपेसिटी दी जाए. ये है वेब 3. सो पहले वेब 1 था रीड ओनली, वेब 2 था रीड एंड राइट, वेब 3 है रीड, राइट एंड ओन. अब ओनरशिप आपको दे दी. सो नाउ एवरी कंटेंट दैट यू क्रिएट यू विल बी एबल टू ओन एंड गेट पेड फॉर इट. यानी आपने मेरे भी इस बात की फेसबुक स्टेटस के बारे में, मेरे फेसबुक स्टेटस आप पढ़ रहे हो, हर कोई पढ़ रहा है, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, फेसबुक सारे पैसे कमा रहा है. कल को अगर लोग मेरा फेसबुक स्टेटस पढ़ेंगे, पैसे मुझे मिलेंगे. और ये होगा वेब 3 के थ्रू. ये थोड़ा कॉम्युनिस्ट किस्म का मुझे टच नज़र आ रहा है. आइडिया ये था कि इकोनॉमिक रीसेट किया जाए, और अभी भी वो चल रहा है. ये आपकी बात बिल्कुल सही है. जो वेब 3 के जो क्रिएटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब ने ये दे आर इंस्पायर्ड बाय लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स. अक्सर बात भी होती है सोशलिज्म और वेब 3 के एक इंटरलिंक के बारे में. वो खैर हम देखते हैं कि वेदर इट एक्चुअली पैन्स आउट और नॉट. वेब 2 के बारे में भी ये कहा गया था कि वो लोगों को सबको बराबर कर देगा, हर किसी के पास बराबर की आवाज़ मिलेगी, मगर वो टर्न्स आउट टू बी अ कैपिटलिस्ट सिस्टम. अब वेब 3 के बारे में भी कहा जा रहा है कि नहीं, फिर से रीसेट है, एक ग्रैंड रीसेट है जिसमें सारे फिर वापस बराबर हो जाएंगे. जो जैसा होगा उसको उतना ही मिलेगा, जितना काम करेगा. तो आइडिया तो बड़ा अच्छा है, और हम इसलिए इसको पुश करते हैं क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ बहुत बड़ी आबादी है, जहाँ व्यूअर्स मैटर, वहाँ वेब 3 कैन ब्रिंग अ ह्यूज रेवोल्यूशन. वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा था कि फॉर पाकिस्तान इट इज़ अ $50 बिलियन अपॉर्चुनिटी. तो 50 बिलियन तो बहुत बड़ा पैसा है पाकिस्तान के लिए. सो वी कांट लीव दैट आउट. नॉट जस्ट पाकिस्तान, ग्लोबली एक नया ट्रेंड चल रहा है. तो जब हम ओनरशिप की बात करते हैं तो ओनरशिप में जो आपको पैसे मिलते हैं ना, द मोड ऑफ इकोनॉमी देन इज क्रिप्टो करेंसी. तो वो इधर से क्रिप्टो करेंसी आ जाता है. जो ओनरशिप है वो होती है थ्रू NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, जो कि उसमें इमेजेस, जिस तरह इंस्टाग्राम पे अगर मैं तस्वीर डालता हूँ तो मेरी तो तस्वीर नहीं होती, इंस्टाग्राम ओन करता है. मगर अगर वो NFT है तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, इंस्टाग्राम के अंदर एक साथ ही है कि नहीं, इंस्टाग्राम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरी प्रॉपर्टी है. तो वो ये एक फ़ायदा हो जाता है ना मुझे, कि अब अगर कोई देखेगा तो मुझे फ़ायदा होगा, डायरेक्टली माइंड. और फिर इसी तरह मतलब देयर आर सेवरल अदर DAOs, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, देयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. वो मतलब वी कैन डिस्कस दोस एज वी गो. जैसे अगर आप वेब 3 को लिंक करें करेंसी के साथ या फिनटेक के साथ या क्रिप्टो के साथ, तो डज इट मीन कि एट सम पॉइंट यू एंड आई विल बी एबल टू हैव आवर ओन करेंसी? हाँ, वो तो आप अभी भी कर सकते हो. अच्छा, मेरी बाय द वे मैंने खुद बनाई हुई है. वैसे ही शौकिया आप बना सकते हो, वो कोई मसला नहीं. हाउ डज इट वर्क? सो हाउ डज, मैंने बस बना ली एक, मैंने गया हूँ, मैंने जाके, वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो आप आज भी शुरू कर दो, जिस तरह आप पेपर के ऊपर करोगे. आप जाओ कि आप एक पेपर पे लिख दो जैन करेंसी, और कहो कि सफ़ी आपने लेनी है जैन करेंसी, आप अपने दोस्त हमजा को उस्मान को, जैसे किसी रेस्टोरेंट में टोकन का सिस्टम होता है कि यार ये टोकन बनवा लो और आगे जाके आपको ये टोकन दोगे, बर्गर मिल जाएगा. अगर आप बनाते हो और अगर लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं, असल में डिमांड की बात है ना. मेरा मसला तो ये है कि मैंने जो करेंसी बनाई है शौकिया, मेरी तो कोई लेना नहीं चाह रहा. किसी को चाहिए नहीं है. मेरी करेंसी का नाम स्क्वायर है. अच्छा. तो नोबडी वांट्स इट. मैंने ब्लॉकचेन पे डाली है, बट ऑब्वियसली नोबडी वांट्स अ पीस ऑफ दैट ब्लॉकचेन. इट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा. मगर अगर मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ तो फिर लोगों को चाहिए होगी. तो हर कंपनी जिसकी करेंसी चल रही है वो कोई वैल्यू दे रही है. एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो वैल्यू दे रही है. अब सो फॉर इंस्टेंस दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी तो बिटकॉइन है. उसका तो हमें अभी तक आज तक डिटेल्स नहीं पता, क्योंकि वो तो आपको पता है कि हाँ, बिटकॉइन को अगर हम निकाल दें, क्योंकि बिटकॉइन पहली करेंसी थी, एक्सपेरिमेंटल करेंसी थी,
وہ ایک آئیڈیا تھا, تو وہ ایک آئیڈیا کیچ آن کر گیا اور وہ ابھی تک اسی بیس پہ چل رہا ہے کہ یہ آئیڈیا اچھا تھا, بس وہ صرف آئیڈیا تھا. مگر اگر ہم فوری طور پہ ہم دوسری کرنسی کے اوپر جائیں جو کہ ایتھیریم ہے, ایتھیریم کرنسی نہیں ہے, ایتھیریم از اے سافٹ ویئر, ایتھیریم ورچوئل مشین EVM یہ اس کا بیسس ہے. وہ اس کے اوپر آپ بلڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے اسمارٹ کانٹریکٹس. تو ایتھیریم کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ آپ اور میں جو معاہدہ کریں گے, جو کہ جس طرح کا اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے یا جس طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کسی قسم کی اگریمنٹ کر سکتے ہیں, وہ اسمارٹ کانٹریکٹ بیسڈ سافٹ ویئر تھا. اور وہ کانٹریکٹس کیونکہ وہ اس نے یہ کہا کہ جتنے لوگ زیادہ استعمال کریں گے کانٹریکٹس اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. جس طرح آج بھی اگر میں یہ عدالتی نظام کی بات کرتا ہوں کہ 100 روپے کا اسٹیمپ پیپر 100 روپے کا نہیں ملتا, وہ ملتا تقریباً 200 روپے کا ہے. وہ اس لیے 200 روپے کا ملتا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو یہی دس از دا ایگزیکٹ سیناریو ود ایتھیریم. ایتھیریم از اے کانٹریکٹ, مگر کیونکہ لوگ اتنا استعمال کر رہے ہیں اس کانٹریکٹ کو, تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ اس کو کرنسی بن کے وہ ان لوگوں نے اس کو ایکسچینج کرنا شروع کر دیا. اور اسی طرح باقی تمام یہ جو آپ دیکھتے ہیں میجر کرنسی, سولانا ہو گیا, بٹ کوائن لائٹننگ نیٹ ورک جو آ گیا اب, یہ تمام جو بڑے بڑے نام آتے جا رہے ہیں, یہ سب کوئی نہ کوئی ویلیو پروپوزیشن دیتے ہیں. ان سب کے ساتھ آپ کوئی کام کر سکتے ہو. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بالکل بس کرنسی کا, ان کا پرپس کرنسی نہیں ہوتا, ان کا پرپس کوئی نہ کوئی ریئل ورلڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر فائنل کویسچن تو نہیں, سیشن ہمارا آئے گا تھوڑا چائنا کی طرف, کیونکہ آفس آپ کا میں نے 2 دن پہلے وزٹ کیا تو ادھر چائنیز بھی گھوم رہے تھے, تو میں بھی بڑا شوق ہو گیا کہ یہ کیا سسٹم ہے. لیکن پھر آپ نے بتایا کہ آپ چائنیز ایمبیسی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اینڈ ون آف دا ریزنس یو اسٹارٹیڈ کولیبوریٹنگ ود چائنیز ایمبیسیز دیٹ یو سی پاکستان's future in Chinese collaboration. تو کسی حد تک آپ نے اسی طرح کی بات کی. ہاں, یہ میں اس کو میں کلیئرفائی کرتا ہوں. تو ہم وی آر دا لا فرم, ہم چائنیز ایمبیسی کی لا فرم ہیں, کام ان کے ساتھ ہم کچھ عرصے سے کر رہے ہیں. اور میں خود بذات خود, یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ پاکستان اور چائنا نہ صرف بھائی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے بہت بہت ہی اہم ہے. چائنا کے لیے تو آف کورس پاکستان, کیونکہ اب سی پیک کی بات ہوتی ہے, مگر ہسٹوریکلی پاکستان کے لیے چائنا ایک اکیلا ہمارا اس خطے میں دوست ہے. ایک ہمارا ایک سائڈ پہ ملک ہے جو کہ دن رات ہمارے پہ ویسی الزامات بھی لگا رہا ہے, بمبنگ بھی کر رہا ہے, گولیاں بھی برسا رہا ہے. وہ تو آپ رہنے دینا کہ یہ ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے. دوسرا ہمارے مغربی ہمسایہ اگر دونوں دیکھ لیں, ایک افغانستان آج تک بارڈر بند ہے, دوسرا ایران, ورلڈز موسٹ سینکشن کنٹری. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر چائنا نہ ہوتا تو پاکستان تباہ ہو چکا ہوتا. سر ایک سائڈ جہاں سے ہم سانس لے رہے ہیں وہ چائنیز سائڈ ہے. اگر ہمیں وہ بھی نہ, اگر اس کے ساتھ بھی ہم بنا کے نہ رکھیں تو ہم یہ تو پھر بالکل ہی تباہ ہو جائے ملک. ایسے ہی تو اس ملک میں لینڈ لاک ہی ہو نا, لینڈ لاک. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں چائنا کا ہمارا بہت بہت اہم رول ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو خیر میرے خیال میں پورا پاکستان مانتا ہے کہ جب ضرورت پڑی پیسے دیے. اب 50 ارب کے قریب ڈالرز دے چکا ہے پیسے, بار بار ابھی بھی بیل آؤٹ کیا چائنا نے. ابھی بھی یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ IMF نے ہمیں 3 ارب روپے دیے, 3 ارب ڈالر دیے. کیوں دیے؟ کیونکہ چائنا پہلے 2 ارب ڈالر دے چکا تھا, پاکستان کو 2 ارب ڈالر دینے تھے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو ڈیفالٹ اب کرے گا نہیں, چلو اس کو دے ہی دو. پھر اب کیا, یہ تو جو شور مچا رہے ہیں اس وقت سے پاکستان کو اسٹیبل کر دیا تھا چائنا نے اس سے پہلے. اور پھر ہماری ڈیفینس کیپیبلٹی, GF-17, مختلف ہمارے ٹینکس, ہمارے میزلز, یہ سارا کچھ جو ہمارا چائنا سے آیا ہے. تو یہ ایک ہماری بہت بہت گہری دوستی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گہری دوستی اسٹیٹ لیول کے اوپر ہے, سیکورٹی ایجنسی لیول کے اوپر ہے. میں پرسنلی چاہتا ہوں کہ جو ایک لیگل لیول ہے اس کے اوپر ہم بنانا شروع کریں, کیونکہ وکلا کسی بھی ملک کے ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. چائنا اور پاکستان دونوں کو ایک بڑی یونیک قسم کے لیگل چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں. ہمارے پہ کئی کیسز ہیں لیگل, کلبھوشن کیس اٹھا لیں, کشمیر کا انڈس ریور کا ایشو اٹھا لیں آپ, یہ کیا کہتے ہیں, مطلب کیا اب آپ کو لمبی لسٹ ہے آف مینی ایشوز جو کہ ویل نون ہیں, جو کہ آن گوئنگ کسی نہ کسی قسم کے چل رہے ہوتے ہیں. ان دا سیم وے چائنا کے بھی بہت سارے لیگل ایشوز آن گوئنگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو کسی حد تک زیادہ کولیبریٹ کرنا چاہیے. اور میں اس لیے بڑا ایکٹیولی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو لیگل کمیونٹی ہے وہ چائنا کی لیگل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرے. اور اسی وجہ سے ہم نے چند چائنیز لائرز اپنی لا فرم میں بھی رکھے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ ادھر ایمبیسی کے علاوہ جو چائنیز کمیونٹی ادھر پاکستان میں ہم ان کو کیٹر کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں. اور میری کوشش ابھی بھی یہی ہے کہ
کہ وہ اچھا امپریشن لے کر آتے ہیں پاکستان کے بارے میں, مگر میری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے جو کارنر اسٹون ہے فورن پالیسی کا, کہ پاکستان چائنا اور بردرز, وہ بیسٹ فرینڈز, بردرز, آئرن بردرز, جو بھی آپ نے کہنا ہے, وہ واقعی میں جینوئنلی ہم شو کیس کریں برقرار تھرو آر بیہیویئر. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فارنرز آتے ہیں اور ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر حالات دراصل بہت خراب ہیں, پولیٹیکل حالات بہت خراب ہوتے ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں آتا. چائنیز عوام بہت آگے پہنچی ہے کیونکہ وہ بہت ڈیلیجنٹ اور آرگنائزڈ ہے. وہ نہیں سوچ سکتے اس طرح کی باتیں کہ جس طرح آج عمران خان اریسٹ ہوا تو سڑکیں اگر بند ہونے کا خدشہ ہے, جو میں سوچ رہا تھا کہ میں آج پوڈ کاسٹ کے لیے آؤں یا نہ آؤں. یہ چیز چائنا میں نہیں سوچی جا سکتی کہ کوئی ایک بندہ اگر اندر ہوا تو جناب پورا ملک جام ہو جائے گا. تو وہ جب آتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لیٹ سے آج کے دن کوئی کام تھا, وہ کام کیوں نہیں ہوا. تو اب ہم کیا ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ یار ایک بندہ اریسٹ ہو گیا ہمارا, تو کیا ہوگا, ایک بندہ اریسٹ ہو گیا, بندے تو بہت اریسٹ ہوتے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ وہ بڑا ایک ان کی ذہنیت جو ہے نا وہ بڑی آرگنائزڈ ہے, بڑی انڈسٹریس قسم کی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کا کلچر ہے یہ بھی پاکستان میں کسی حد تک ہے, تاکہ ہم بھی فوکس کریں, گرو کریں, نہ کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ان لیڈرس کے پیچھے ذلیل ہوتے پھریں, اور اپنے کام کریں اور خود بھی گرو کریں, باقیوں کو بھی گرو کریں. سر اگین اکانومی پہ میں تھوڑا سا لے کے آؤں گا بات کو, کہ امپورٹس تو ہم کافی زیادہ کروا رہے ہیں چائنا سے, اور ڈونٹ یو تھنک یار کسی حد تک چائنا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی مارکیٹ بنائیں پاکستان کے اندر, اور اس چیز کو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یار پاکستانی بھی آ کے اپنی مارکیٹ کریٹ کریں چائنا کے اندر. نہیں, پاکستان اور چائنا کی فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, پاکستانی ادھر جا سکتے ہیں اور بہت سارے جا رہے ہیں. میرے بہت سے کلائنٹس جو ہیں ادھر وہ پاکستان سے چائنا چیزیں لے کے جا رہے ہیں, کاٹن پروڈکٹس جا رہی ہیں, ہربل میڈیسنس جا رہی ہیں. کل ہی بلکہ میں نے ایک ہربل میڈیسنس کا ایک میگا کانٹریکٹ تھا وہ سائن کروایا, مگر ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے چیزیں اتنی نہیں ہیں نا. وہ پھر برڈن آف رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آ جاتا ہے نا کہ یو ہیو دی اپرچونٹی, آپ کے پاس فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, وہ چائنا تو ریفیوز نہیں کر سکتا. جس طرح ان کی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اسی طرح ہماری ان کے پاس جا سکتی ہیں, مگر اگر ہم کر نہیں پا رہے تو اس کی رسپانسبلٹی وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے, ہم یوزلی پاکستانی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یار وہ آگے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں چیز بنا کے دیں اور پھر ہم ان کے پاس جا کے بیچیں. اسی طرح کے ہمارا مائنڈ مگر ہمارے پاس ہے, مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت یونیک چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا بڑا ہیویلی انویسٹ کر رہا ہے ہماری مائنز اور منرلز انڈسٹری کے اندر. ابھی ریکو ڈک کے علاوہ بھی مزید کچھ جگہیں ملی ہیں جہاں گولڈ ہے, وہاں پہ بہت سخت کمپٹیشن ہے چائنا سعودی عربیہ کا, جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید منرلز وغیرہ کو ایکوائر کیا جا سکے. پھر یہ ریئر ارتھ منرلز آپ کو پوری یہ دیر کی بیلٹ کے اوپر ملتے ہیں, ادھر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو پچھلے تو نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان منرل سمٹ ہوا, جس کو پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, چیف آرمی اسٹاف بھی تھے, کافی میجر دنیا بھر کے لیڈرز آئے ہوئے تھے, وہ ہوا ہے. پھر پاکستان چائنا کی یہ ابھی سی پیک کی 10th ایئر اینیورسری ہوئی ہے, اس میں بھی پھر مزید کچھ جو ہے ایگریمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں, ریلوے پاکستان کی بنائی جا رہی ہے. تو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی تھوڑی سی چیزیں سلو ہوں گی, مگر ہماری طرف تو بہت ہی سلو ہے, اور وہ نظر آتا ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر. اچھا سر, دس واز اٹ. لیکن یہ ہے کہ ایک کویشچن جو ہم ہر کسی سے کرتے ہیں جو بھی ہماری پوڈ کاسٹ میں آتا ہے, وہ یہ کہ یار واٹ از یور ڈریم فار پاکستان, مطلب ون تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو سی ان پاکستان in the future. One thing, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ایک چیز تو شاید میں نہیں چاہتا پاکستان کے اندر, میں تو بہت کچھ چاہتا ہوں. At least one thing, نا, you have to tell at least one thing, لیکن یہ ہے کہ you can tell as many as I want. جو میں چاہوں گا وہ میرے خیال میں ملک کے تمام لوگ ہی چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے انیکوالٹی رائز کر رہی ہے. ہسٹوریکلی بہت ہی انیکوالٹی تھی ہمارے ملک میں. فیوڈلزم کا ایک سسٹم تھا, وہ پھر فیوڈلزم سے ریپلیس ہو کے انڈسٹریلزم کے اوپر چلا گیا. انڈسٹریلسٹ کے علاوہ بھی آپ کو ایک کلاس نظر آتی ہے, ایک کلاس ڈیوائڈ نظر آتا ہے, جو کہ بہت ہی شاکنگ ہے. میں اکثر نا یہ چیز آپ کو یورپ میں نظر نہیں آتی. میں آپ کو اب میں بالکل کھل کے بات کرنے لگا ہوں. میں انگلینڈ میں جب پڑھنے گیا پہلی بار, تو میں بس میں بیٹھا ہوا تھا, اور بس میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا وٹ ڈو یو ڈو, تو میں نے بڑی پرائڈ سے کہا آئی ایم بیرسٹر. تو اس سے میں نے پوچھا وٹ ڈو یو ڈو, اس نے کہا آئی ایم اے جینیٹر. اچھا, میرے لیے نا وہ ایک وقت تھا جب مجھے ایک سیریس قسم کا نا میرے ذہن میں ایک شوق لگا, کہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے ملک میں اتنی انیکوالٹی ہے کہ میں نے آج تک پاکستان میں ابھی تک میں کسی بس میں کسی جینیٹر کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا جو کہ صفائی کرتا ہو. میرا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا, اور یہ میری زندگی میں پہلی بار اس طرح کا ایکسپیرینس ہو رہا تھا کہ جہاں ایک ٹریڈیشن, ایک پروفیشن جس کو مطلب ادھر کے ملک میں بھی کہا جاتا ہے نوبل پروفیشن ہے, وہ بندہ ایک جینیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا, جو کہ بڑی عام سی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے بجائے اگر وہ میئر آف لنڈن یا کوئی پرائم منسٹر ہو تو وہ بھی بیٹھا ہوتا, اور کوئی ایسی عجیب و غریب سی بات نہ ہوتی.
اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ ڈیوائڈ اتنا زیادہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اتنے فار ریمووڈ ہیں ایک ریالٹی سے, ایک بالکل ایک ایسا لگتا ہے جیسے ایک الگ ملک ساتھ سائملٹینیسلی چل رہا ہے, اور اس ملک کے الگ باشندے ہیں, اور پھر ایک امیر ملک ہے جس کے الگ باشندے ہیں, اور ان دونوں ملکوں میں کسی قسم کا کوئی تال میل نہیں ہے. اور یہ تو صرف ایک ڈیوائڈ ہے. آف کورس وہ پنجابی پٹھان ڈیوائڈ, وہ شیعہ سنی ڈیوائڈ, اور بھی مختلف قسم کے ڈیوائڈس ہیں, مگر یہ ایک ڈیوائڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بیسک ڈیوائڈ ہے جو کہ مجھے تکلیف دیتا ہے, جو کلاس ڈیوائڈ. تو میں اگر ہو سکے چاہوں گا یہ کہ کل کو کلاس ڈیوائڈ تھوڑا سا کم ہو, لوگ باقی ہر کسی کو انسان سمجھے, امیر غریب کو کی عزت کرے, اس کو بھی وہ بیسک ہیومن عزت دے جو کہ میرے خیال میں ہر انسان کا حق بنتا ہے, جو کہ ہمارے ملک میں چھین لیا جاتا ہے کسی بھی بندے سے صرف اس لیے کہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. سر میں حمزہ سے بھی بات کر رہا تھا کہ سر جو ہیں وہ 3 گھنٹے کی بات 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں, تو آئی تھنک ہم نے 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر کر لیا. لیکن یہ ہے کہ اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو, اور آئی تھنک آئی ایم گونا ہیو یو اگین. میں تو آپ کو ریکویسٹ کروں گا اگر آپ آئیں گے دیٹس گونا بی این آنر ہوسٹنگ یو. Pleasure is all mine. Sir, thank you so much and hope to see you again. Thank you.